بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آئی ہوپ یو ول فائن۔ ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ ڈیزیز، دیٹ واٹ از ڈیزیز۔ آج ہم پڑھیں گے ڈیزیز کے بارے میں کہ ڈیزیز کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ any abnormality occur outside or inside of the body is called disease، یعنی ایسی غیر معمولی کیفیت، ایسی غیر معمولی حالت جو جسم میں واقع ہو، خواہ جسم کے باہر ہو یا اندر، تو اس کو کہتے ہیں ہم ڈیزیز یا بیماری۔ یعنی باہر جو ہمارے آرگنس ہے اس میں اگر کوئی خرابی آ جائے، فار ایگزامپل ہمارا جو سکن ہے، جو نوز ہے، ایئرس ہے، آئی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو یہ ایکسٹرنل ایبنارمیلٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرنل جو ہمارے آرگنس ہے، ہارٹس ہے، لنگس ہے، اور اس کے علاوہ انٹسٹائن ہے، لیور ہے، اس میں اگر کوئی ایبنارمیلٹی آ جائے تو یہ پھر انٹرنل ایبنارمیلٹی ہو گیا۔ اس کا ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے جس کو ہم نے یہاں پر لکھا ہے، A condition in which the body health is impaired is called disease، یعنی ایسی کیفیت، ایسی حالت جس میں ہماری باڈی کی جو ہیلتھ ہے، جو صحت ہے، وہ خراب ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز یا بیماری۔ اس کے بعد ہے پھر سائن اینڈ سمٹم، یہ آتے ہیں ڈیزیز کے پروٹوکول میں، یہ سائن اینڈ سمٹم۔ سائن کیا ہے؟ سائن کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ٹیل ٹو دا پیشنٹ از کالڈ سائن، یعنی جو ڈاکٹر بتائے پیشنٹ کو کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ بیماری ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ سائن ہو گیا۔ اور سمٹم، دا پیشنٹ ٹیل ٹو دا ڈاکٹر از کالڈ سمٹم، جب پیشنٹ ڈاکٹر کو بتائے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے پیٹ میں درد ہے، مجھے سر میں درد ہے، مجھے ہیڈیک ہے، مجھے بیک ہے، مجھے بخار ہے، تو یہ پھر سمٹم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے ہے ایتیولوجی۔ سو ایتیولوجی کیا ہے؟ ایتیولوجی یعنی کاز، یعنی کازکٹیو ایجنٹ، یعنی جس وجہ سے بیماری خاص ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایتیولوجی یا ایشیالوجی۔ اس کے یعنی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو ملیریا ہے، اس کے جو کازنگ ایجنٹ کیا ہے؟ اس کا جو کازنگ ایجنٹ ہے وہ مچھر ہے، جس میں جو جراثیم ہوتا ہے پلازموڈیم، وہ اس کا کازنگ ایجنٹ ہے، وہ اس کی ایتیولوجی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسیڈنٹ ریٹ، یعنی جو ایج کے مطابق جو ڈیزیز ہوتے ہیں، بعض جو ہے عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے ڈیزیز، اور بعض ڈیزیز جو ہے وہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور بعض بچوں میں زیادہ، اور بعض بوڑھوں میں زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹ ریٹس۔ اس کے بعد پھر آتا ہے انکوبیشن پیریڈ۔ انکوبیشن پیریڈ کیا ہے؟ واٹ از انکوبیشن پیریڈ؟ یہ وہ پیریڈ ہے جو ایک ہیلتھی پرسن کو انفیکٹڈ پرسن سے فرسٹ سائن سمٹم ظاہر ہونے تک کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی جب فار ایگزامپل ملیریا کا پیشنٹ ہے، ابھی اگر اس کو مچھر کاٹے اور اس کو جو سائن سمٹم ہے، یعنی اس کو بخار ہو اور ہیڈیک ہو اور بیک ہو، جو مچھر کاٹنے اور اس کو بخار ظاہر ہونے تک جو عرصہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انکوبیشن پیریڈ۔ اس کے بعد ہے انویسٹیگیشن۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں انویسٹیگیشن، ایک ہوتا ہے ریلیونٹ اور ایک ارریلیونٹ۔ ٹھیک ہے، ریلیونٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ بیماری سے متعلق، فار ایگزامپل ابھی ملیریا ہے تو اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کو ہم MP کرتے ہیں، تو یہ ہو گیا ریلیونٹ انویسٹیگیشن۔ اور ارریلیونٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اس بیماری کے علاوہ ہم نے اس پیشنٹ میں کچھ اور بھی دیکھنا ہوتا ہے، ہم اس کو CBC کرتے ہیں، یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس میں اس کے جو پلیٹلیٹس ہے اور TDC وغیرہ یہ کتنا ہے، مونوسائٹ اور لیمفوسائٹ یہ کتنے ہیں، یہ جو ہے یہ ارریلیونٹ انویسٹیگیشن ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں ڈیفرینشیل ڈائگنوز۔ اس میں جو ہے ہم پیشنٹ کو 80% ڈائگنوز کرتے ہیں، جو پیشنٹ کی ڈیزیز ہے اس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں 80%۔ کس بنیاد پر؟ ہم اس کو ہسٹری کی بنیاد پر ہم پیشنٹ کے سائن سمٹم دیکھتے ہیں اور ان سے ہسٹری لیتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ ڈیزیز ہے۔ لیکن ہم پھر بھی کنفرم نہیں ہوتے، ہم کنفرم کرنے کے لیے ان سے بلڈ لیتے ہیں، لیب بھیجواتے ہیں کہ ہم کنفرم ہو جائے کہ اس کا یہ ڈیزیز ہے۔
اس کے بعد پریونشن ہے. پریونشن یہ جو ہے ہم مریض کو ہم آئسولیٹ کرتے ہیں. جب وائرل انفیکشن ہو تو ہم اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو ویکسین بھی لگاتے ہیں. وہ یہ جو ہے یہ ڈیزیز سے پہلے ہوتے ہیں. یہ ویکسین جو ہم لگاتے ہیں یہ ڈیزیز سے ہم پہلے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے.